رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے رمضان کے پورے روزے رکھے، تراویح ادا کی، قرآن کریم پڑھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے، ہمارے بڑے بزرگوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے انہوں نے لعنت کمائی، انہوں نے جہنم کمایا، جہنم کے انگارے کمائے۔ میرا ایمان ہے جو آدمی بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے، اسے موت کے وقت اتنی پیاس لگے گی، سمندر پلاؤ پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ جتنے لوگ، یہ نوجوان سگریٹیں پیتے پھرتے، کھاتے پیتے پھرتے ہیں، یہ کوئی عذر نہیں، یہ بدماشی ہے، یہ خدا کے دین سے بغاوت ہے۔ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اللہ کے دین سے اس قدر بغاوت کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ چھوڑنے والے کو کبھی بھی پانی نہیں ملے گا، لاکھوں برس تک پانی نہیں ملے گا۔ اس کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی، اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکیں گے، کتے کی طرح زبان باہر لٹکائے پھرے گا۔ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی مذاق نہیں ہے کہ جس کا دل مانا تو روزے رکھ لیے، جس کا دل نہیں مانا تو نہیں رکھے۔ یہ کوئی اختیاری بات نہیں، دین تمہارے باپ کا نہیں ہے، تیری ماں کا دین نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اسلامی حکومت ہوتی کوڑے لگتے، قید کیا جاتا روزہ چھوڑنے والوں کو۔ یہ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ انگریزوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ قرآن اور ایمان اسلام کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حکومت ہوتی، کوڑے مارے جاتے روزہ کھونے والوں کو۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور تراویح ہو رہی ہے اور لوگ آرام سے بیٹھے ہو کے پی رہے ہیں چارپائیوں پہ، جیسے ان لوگوں نے مرنا ہی نہیں۔ تو آج الوداعی جمعہ آ ہی گیا الحمدللہ۔ کتنے لوگوں کے لیے تو یہ آخری جمعہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کے بعد موت آ جائے گی، اور کتنے لوگ وہ ہیں جن کے لیے اس لحاظ سے آخری جمعہ ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور کئی بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ پڑھنے ہی صرف آ جائیں پھر آئیں گے ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کی تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا۔ لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا۔ حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔
مشکا شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، اتنا سخت وہ کڑوا ہو جاتا ہے آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو، اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بیٹا بھی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے، آخری وقت ہے۔ بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لختے جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیر نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا، درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کرتا جاؤ دل کے زندگی پہ
نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی۔ ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو، بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں۔ تمام اعمال خدا کے سامنے، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے۔ لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی درے خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا۔ وہاں جا کے دیکھو لکھا، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے۔ اسی لیے قرآن کریم انکار کے کہتا ہے، فرمایا نفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ، دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں۔ تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا، کہتا ہوگا قاری حنیف کہانیاں کہہ رہا ہے۔ ہاں، جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو، جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے۔ جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر کھودی، پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا، گاڑا پکڑاتے، اینٹ دیتے، اپنی میت کو اتارتے، ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا، اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی۔ کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے، کہتا ٹل پائی کاش ہے سر پر جو آ گیا، یکسر اس تو خانہ شکستہ سے چور تھا اور
اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبری کل میں بھی تیری طرح سرے پرغرور تھا اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑے جاتے تھے عطر کی مالش کی جاتی تھی ہار ڈالے جاتے تھے آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو ہی چور چور ہو جائے گا کون یاد کرتا ہے میری تیری کیا ہستی کیا مجال امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے مدینہ پاک ہے آخری وقت ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے حضور کو پسینے آتے دیکھے میں نے حضرت کے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی اور آپ نے فرمایا ایسا ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لا میں دوڑی ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی اشارہ فرمایا یہاں رکھ دے میں نے رکھ دیا فرماتی یہاں دوں گی میری پریشانی کی رحمت والا ہاتھ اس پیالے میں بھگو کر تیرے انور کے ملنا شروع فرما دیا چھینٹے مارنے شروع فرمائے میں نے عرض کیا میرے آقا کیا ہوا فرمایا ایسا موت بڑی گھبراہٹ والی ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں قریب بیٹھی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب بیٹھی تھی کسی نے دروازے پہ دستک دی ہل ادخلوا کا فی البیت کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پریشان بیٹھی تھی فرمانے لگی وہ دیہاتی گوار کہیں کے میرے ابا بے ہوش ہے تجھے اجازتوں کی پڑی ہے سرکار کو تھوڑا سا ہوش آیا فرمایا لخت جگر کسے بے ہوش کہتی ہو کسے دیہاتی کہتی ہو کسے گمار کہتی ہو یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے یہ تو وہ ہے جو دلہن کا سہاگ اجاڑ دے یہ تو وہ ہے جنہوں نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا بنگلوں کو ویران کر دیا ملکوں کو ویران کر دیا یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگی جا رہی ہے تشریف لے آئے اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے آپ کو بلایا ہے میں تیار ہوں روح مبارک قبض کرنے لگے گھٹنوں کے قریب پہنچے سرکار نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے فرمایا میری کیا مجال ہے عرض کیا آقا میری کیا مجال ہے آپ کو تکلیف دوں میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں فرمایا تو تکلیف پہنچا نہیں رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی آج میری ایک تمنا ہے میری ایک آرزو ہے میری ایک حسرت ہے میرے دل کا ایک جذبہ ہے اور وہ یہ ہے تو مجھے تکلیف نہیں دے رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی امت کے جن لوگوں کا دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا میری تمنا ہے ساری امت کو جو دکھ دینے ہیں وہ آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے وہ ساری تکلیف مجھے پہنچا لے آؤ امتیوں نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ تجھے اس نبی کی شکل سے پیار نہیں تجھے اس نبی کی نورانی داڑھی سے پیار نہیں تجھے اس نبی کے لباس سے پیار نہیں
जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आवाज पस्त होती चली गई, हमारा जिगर फटता चला गया, बिल्कुल आवाज बंद हो गई, लब हरकत करते थे। मैंने कान लगाया तो ये आवाज थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। उम्मत का हाल तो देखो, नमाजों की परवाह नहीं, रोजे की परवाह नहीं, कुरान मजीद की परवाह नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की परवाह नहीं। इन बच्चों को तो नहीं धमका सकता कोई भी। क्या कर रहा हूं कि आप और मैं कब वो वक्त आएगा और कब हम सोचेंगे कि हमारी जिंदगी के लम्हात आकर खत्म हो जाने वाले हैं। एक दिन मौत आकर ये सारा खेल बिगाड़ देगी। इसी को मजदूब कहता कि आने वाली किससे टाली जाएगी और जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। हजारों मन मिट्टी के नीचे तुझे जाना पड़ेगा। तेरा सूट, तेरे लिबास, तेरी ये चाट चूट और ये टीप टाप सारी खत्म कर दी जाएगी। आखिरी वक्त है, परेशान है। कुरान का था कल्ला इदा बलगति तरह किया वकील वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। रगें टूटती हैं, आजा अपनी अपनी जगह से छूट रहे हैं, दम निकल गया। आंख तेरी अपनी, दम निकलते वक्त आंख चिर गई, खुल गई, बंद करने की ताकत नहीं। हाथ तेरा अपना, उंगली बंद रह गई, खोल नहीं सकता। पैर इकट्ठे हो गए, अलग अलग हो गए, इकट्ठे नहीं कर सकता, दूसरा आदमी बंद करता है। ये मुंह जिससे हुक्म देता है, जिससे किताबें पढ़ता है, जिससे सारा दिन गाने गाता है, जिस मुंह से दुरूद पाक पढ़ता है, तेरा मुंह है। दम निकलते वक्त अगर मुंह चिर गया, बंद करने की ताकत नहीं। अपना मुंह खुद बंद नहीं कर सकता। कितना मजबूर है। कमांडर इन चीफ है जिसके हुक्म से पूरी फौज में भगदड़ मच जाती थी, आज मरा पड़ा है, आंख नहीं बंद कर सकता। वज़ीर दाखिला है जिसके हुक्म से पूरी पुलिस हरकत में आ जाती थी, वो भी किसी जमाने की, इसके हुक्म से पूरी पुलिस हरकत में आ जाती थी। वज़ीर दाखिला साहब मरे पड़े हैं, पैर अलग अलग है, अपने पैर इकट्ठे नहीं कर सकता। मुंह खुल गया, बंद नहीं कर सकता। आंख खुल गई, बंद नहीं कर सकता। आखिरकार पसड़े से निकाल लिया, गुसल देने के लिए कपड़े उतारने लगा गुसल देने वाला। अब इस तरफ से कोई आदमी जानते हुए कि टल्ला है, बदमाश होगा जो बाहर है। मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया हजारों की ये देख कर कभी समझ नहीं करती, हजारों को मरते देख के भी तैयारी का मफहूम समझ में ना आया। तख्ते पे लिखा रखा है, गुस्ल देने की तैयारी है, कपड़े उतारने लगा। हदीस बात में आता है, आदमी का बदन इस कदर दुख जाता है, हाथ लगने से ऐसा मालूम होता है जैसे छुरे चल गए हो। मक्खी बैठ जाए तो पहाड़ मालूम होता है। मजाक है मौत? अरे मौत तो मौत है। सारे आलम को नफरत कर दिया मौत ने। उधर कपड़े उतरने लगे, उधर
وہ آواز دیتی ہے سنو ہے جس میں اتنا کرم کیجیے غسل آئیستہ آئیستہ سے دیجیے میرے کپڑے اتارو سنبھال کے اور مجھے غسل دینے والے آہستہ آہستہ میرے کپڑے اتار تیرے ہاتھ میں مجھے چھرے کی طرح لگتے کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے صحیح سالم اتارو ادھر زبان حال سے کہتا نہ ہو میرا حال دیکھ لو میرے کپڑے اتر رہے ہیں ننگا کی ہزاروں عورت کی میت ہے آواز لگاتی ہے زبان حال سے کہتی ہے آؤ سہیلیو او میری بہنوں آؤ میرے سوٹ اترتے دیکھو میرا زیور اترتا دیکھو میری ناک کا زیور اترتا دیکھو میری چوڑیاں ٹوٹتی دیکھو کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری سچے گھر کی کر تیاری یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری سبھی چلیں گے باری باری آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے بچے کا کوئی نہیں اس لیے اس اندھیری کوشش کی تیاری کرو متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا کپڑے اتار دیے غسل دینے لگے ہاتھ پھیرنے لگا ادھر سے آواز آتی ہے میں نے ہے مصیبت بے شمار اور حال جسموں سے کپڑے اتار تیرا کپڑے اتارنا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے کہ جیسے ہزاروں چھڑے میری جان پہ چلا دیے گئے ہو تجھے کیا معلوم ہے میں کن مقامات کو دور کر کے آیا ہوں میں موت کی گھاٹی سے گزر کے آیا ہوں میں پریشانی کے آنگن سے گزر کے آیا ہوں میں اس تباہی سے گزرا ہوں جس تباہی سے گزرنے کے بعد کوئی واپس اپنے گھر نہیں آیا کوئی اپنے بچوں کو پوچھنے نہ آیا پانی ڈالتے ہیں آواز آتی ہے جانوں پر صدمے پڑے ہے متصل غسل کے پانی کو کر لینا دل ایسا کر پانی نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو میں تو نہیں روک سکوں گا میں تو نہیں روک سکوں گا جس طرح آج میں خاموش ہوں کل کو تو اسی طرح خاموش ہو جائے گا اسی طرح تیری زبان کو تالا لگ جائے گا جس طرح آج میری زبان بند ہے خود خیال کر ٹھنڈے کا گرم کا ادب کا احترام کا خود خیال کر غسل دینے والا صابن ملتا ہے پھر ہاتھ پھیرتا میت کے بدن پہ آواز آتی ہے بستری ملتے ہیں ڈھول کو نہ مل اور زور سے تو پکے پھوڑ کو نہ مل تیرا ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پکا پھیرا میرا بدن دکھتا ہو سر سے لے کر پاؤں تک وہ مصیبت آئی وہ رگیں توڑی گئی حالت میرا کڑوا ہو گیا آنکھوں کے میرے پردے پھٹ گئے کانوں کے میرے پردے پھٹ گئے خون سارا میرا خشک ہو گیا تم نے مجھے کیا سمجھا ہے آہستہ ہاتھ چلا آج تو ہاتھ چلا رہا کل کو تجھ پر کسی اور کا ہاتھ چلے گا کفن میں رکھ دیتے ہیں منہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہتا پھر کفن کے وقت آتی ہے ندا اے
غمخوار میں تجھ پر فدا، منہ کھلا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، آخری مسافری روانہ ہے، آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، آج کے بعد یہ شکل دکھائی نہ دے گی۔ کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو منزل پہنچاؤ، اور بھی تو دوسرے کام بھی تو کر لیں کچھ دیر تک، اور میری صورت تو ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، کیوں جلدی کرتے ہو، کیوں دم مچا رکھا ہے، میں تو ایسا جاؤں گا، میں تو ایسی جاؤں گی، آج کے بعد نظر نہ آؤں گی۔ پھر اس طرح سے کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو اور کام بے شمار کرنے ہیں، منزل پہنچاؤ، کام سے جلدی فارغ ہو، قبر تک پہنچاؤ، قبر تیار ہو چکی۔ آواز آتی ہے اے وہ کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، اور لوگوں میری یہ ننے ننے بچے، میری یہ چھوٹی چھوٹی دھی ساری زندگی سوچا کرے گی امی کیسی ہوتی ہے، امی کا لاڈ کیسا ہوتا ہے، امی کا پیار کیسا ہوا کرتا ہے، شادی ہو کے چلے گی، روئے گی، سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آواز آتی ہے جلدی نہ مچاؤ، میری یہ یتیم بچی جن کو پتا بھی نہیں آج کس کا لاڈ اجڑ گیا، کس کے ارمان اجڑ گئے، کس کا پیار اجڑ گیا، کس کی زندگی اجڑ گئی، کس کی دنیا برباد ہو گئی، ایک مرتبہ ماں کا منہ اور معصوم کو دکھا دو۔ لوگوں کے دروازوں پہ رویا کریں گے، پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا، نقصان کوئی کرے گا ذمہ ان کے لگے گا، جہاں سے گزریں گے بدنام ہوں گے۔ عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹا تجھے کیا چاہیے، عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹی تجھے کیا چاہیے، شادی آئے گی کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا شفقت والا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے، اگر لوگ سننے کو جگر پھٹ جائیں، افسوس کرتا ہے کاش اس مکان میں میں اپنا جینا لگاتا، اس مکان کو میں اپنا مکان نہ سمجھتا، اس گھر کو میں اپنا گھر نہ سمجھتا، اور آج نکلا ہوں مل کے نہیں آؤں گا۔ گھر سے جنازہ جب باہر نکلتا ہے، پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم وہ کہتی ہے چلا کے رو اے پرانم، اور لوگوں دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے ماں ان سقیم۔ لوگوں آج میں اپنی کو جھاڑ چلا، آج میری کا سواد اجڑ گیا، آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی، آج میری کی عزت برباد ہوئی، خبردار میری آبرو کو نہ تکنا، میری عزت کو نہ تکنا، کل کو تیری کی ہوئی چوڑیاں توڑی جائیں گی۔ اور کہتا میرا اپنا یہ حال بن گیا، لے چلا سر پر میں بارے گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ، میں گناہوں کے وزن کے نیچے دب کر رہ گیا ہوں، مجھے گناہوں کے زہر میں کھا کے ختم کر دیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
موت کا مفہوم سمجھایا. 6666 آیت والا قرآن تمہارے حوالے کیا, رمضان تمہارے حوالے کیا. رمضان اللہ سے لے کے دیا گناہ معاف کراؤ, قرآن لے کے دیا اس کی تلاوت کرو, عظمت کرو. نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. حدیث ساتھ میں آتا ہے جنہوں نے مردوں نے عورتوں نے قرآن پڑھا, قرآن نہیں پڑھتے, بھول گئے, قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. پڑھ کے دیکھو 16واں سپارہ, قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. کہیں گے یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا, یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہیں. آواز آئے کہ تو نے میرا قرآن بلایا, جا ہم نے آج تجھے بلا دیا, آج ہم نے تجھے بلا دیا ہے. بدعملی سے پناہ مانگو, بدکرداری سے پناہ مانگو, ریشیاری سے توبہ کرو, اور جتنے اللہ پاک نے توفیق دی جو نیکی ہوئی ہے اس کی قبولیت کی دعا مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان ہو ہماری تراویح, ہمارے روزے, ہماری تلاوت, ہماری زکات, ہماری خیرات قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اور پروردگار عالم کی ذات اقدس جو بقایا گھڑیاں باقی ہیں, جو بقایا دن باقی ہیں, ان کا ارکان اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے. ان ارکان کا ادب اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ آخری دن کمائی کے ہیں, کمائی کے. حضور نے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ کھولنے کے وقت کم سے کم 1 کروڑ آدمیوں کی بخشش روزانہ ہوتی ہے, مگر انہی کی تو ہوگی جو روزہ رکھیں گے. جو نہیں رکھتے وہ جہنم کے انگارے ہیں, وہ جہنم کا ایندھن ہے, چراغ بنتے ہیں. بے شک آج وہ لوگ چوپڑا چیکنا کیے پھرتے ہیں